بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کا، اور کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ شخص مذاق اڑانے والوں سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ جتنے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، ٹھٹھا بازی کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ذرا دھیان کرو، ہو سکتا ہے وہ شخص تم سب سے بہتر ہو. پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والیوں سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ درجے میں اللہ کے ہاں بہت بہتر ہو. اس آیت میں پہلا پیغام اللہ پاک نے ہمیں معاشرتی زندگی میں آپس کے تعلقات میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے حوالے سے احتیاط برتنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور کسی دوسرے انسان کو نشانہ تنقید بنانے سے منع کیا گیا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم میں سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے شخص کو تانا نہ دے، کسی کی شخصیت اور کسی کی ذات میں عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. اور تیسرا پیغام دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، کوئی فرد کسی دوسرے فرد کو اس کے صحیح نام کو بگاڑ کر کسی غلط نام سے مت پکارے. یہ 3 احکامات ارشاد فرما کے خالق کائنات نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تم میں سے ان حرکتوں کی وجہ سے کسی کو فاسق کہا جائے اور کوئی فسق و فجور کا شکار ہو جائے اور اللہ کے یہاں فاسق شمار ہو جائے، یہ ایمان لانے کے بعد اس سے بری شے اور کوئی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی شخص کو فاسق ہونے کے نام سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے اس سے بری شے پھر اس کے لیے اور کوئی نہیں. لیکن دعوت فکر دے کر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر کسی نے اپنی زندگی میں ہی
سچی پکی توبہ کر لی حقوق العباد کے معاملے میں اور پھر اللہ کے حضور بھی معافی مانگ لی، پھر تو مسئلہ اس کا ہے کہ وہ بچ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، من لم یتب، اگر توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اور لوگوں کے نام بگاڑتے تانے دیتے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے دنیا سے چل بسا، تو اللہ فرما رہا ہے پھر میرا فیصلہ قدرت کا یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کا شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے فرمائی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ یاد رکھیے مذاق اڑانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہنسی مذاق وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے کیا جائے تو وہ شخص خوش ہوتا ہے، دل بہلتا ہے، اور وہ اس مذاق کرنے سے ناراض نہیں ہوتا، اس کے دل پہ بوجھ نہیں آتا، وہ اس مذاق کے نتیجے میں اپنے آپ کو رسوا نہیں سمجھتا۔ تو یاد رکھیے ایسا ہنسی مذاق جس کسی کا دل بہلانے کے لیے کیا جائے اور اس سے اس شخص کی کردار کشی نہ ہو، اس کی عزت نفس پامال نہ ہو، ایسا ہنسی مذاق آپس میں کرنا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ہنسی مذاق کہ جس ہنسی مذاق کے نتیجے میں جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس شخص کی تذلیل کی جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے، حقارت سے اور تذلیل کی نیت سے اگر کسی کا مذاق اڑایا جائے اور وہ مذاق اڑانا اگلے شخص کو برا لگے، اس کی طبیعت پر بوجھ جس کی وجہ سے محسوس ہو، اور وہ شخص ایسا گھناؤنا مذاق اپنے ساتھ کرنا پسند نہ کرے، اللہ نے سورہ حجرات کی اس آیت میں اس عمل مذاق کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور اگر ایسا شخص مطلوبہ مذاق جس کا اڑایا اس سے معافی مانگے بغیر دنیا سے گیا تو اللہ نے بتا دیا وہ فاسق مرے گا اور انجام ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ دوستان محترم، اپنے معاشرتی رویوں کو ذرا سامنے اپنے ذہن میں لائیے، اپنے روزمرہ معمولات میں جو لوگوں سے ملنا ملانا ہے ہمارا، اپنی برادری میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، دیگر پبلک پلیسز کے اوپر، میٹنگز میں، گیدرنگز میں، ہمارے جو لوگوں کے ساتھ رویہ جات ہے ذرا اس کو اپنے ذہنوں میں لائیے اور اپنی طبیعتوں پہ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو جو اس کی طبیعت پہ بوجھ بن رہا ہو، ناگوار گزر رہا ہو۔ تو یاد رکھیے یہ عمل کسی کی مذاق اڑانے کا جس میں کسی شخص کی تحقیر ہو جائے، انسانیت کی تذلیل ہو جائے، میرے دوست میرے بھائی یاد رکھنا ادھر کعبے کے پھیرے بھی ہوں، تیری جبین پہ ریاضت کے نشانات بھی ہوں، اور تیرے ہاتھ میں تسبیح پہ سبحان اللہ بھی چل رہی ہو، لیکن اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرا رویہ ٹھٹھا اور استہزاء کر رہا تو تیرا انجام رب کے قرآن نے بتا دیا، پھر تیری نماز، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری تسبیح، تیرے کعبے کے پھیرے بھی تجھے اللہ کے دربار میں رسوائی سے شاید نہ بچا سکے، کیونکہ قرآن نے کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن دیا ہے کہ دوسرے شخص کا مذاق، ایسا مذاق جو اگلے کو برا لگے وہ نہیں کرنا۔ اب بندہ مذاق کرتا کیوں ہے؟ اس طرح کا مذاق جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، اکثر احباب دوسرے شخص کے ساتھ یہ مذاق اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ طلب رکھتا ہے۔
ہمارے وہم و گمان میں ہوتا ہے میری برادری اس سے بہتر ہے، میرا خاندان اس سے بہتر ہے۔ بڑی معذرت سے بعض باتیں ممکن ہے کچھ ذہنوں پہ ناگوار گزریں، بوجھ گزریں، کیونکہ طبیعتیں ایسی باتیں سننے پر عموماً آمادہ نہیں ہوتی، لیکن میں اصلاح کی غرض سے، تنقید کی غرض سے نہیں، اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بعض طبیعتوں کی تربیت بچپن سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات، ہمارا قبیلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا خاندان، ہمارا مقام، ہمارا عہدہ، ہماری شہرت، ہمارا مال و دولت، ہماری صحت، ہماری طاقت، ہماری جاہ، ہمارا منصب دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہے، لہٰذا وہ دوسروں کو گھٹیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ جب بھی دوسرے کو ڈسکس کریں گے اور فلانا وہ بس جی اسی جانتے ہیں، وہ گل ہی نہ کرو جی فلانے دی، وہ دا منہ دیکھیا نہیں، وہ دا خاندان ویکھیا نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹھٹھا بازی ہے، یہ استہزاء ہے، یہ تذلیل انسانیت ہے، اور یہ ایسا کرنے والا شخص بیسیکلی خود پسندی اور رعونت کا شکار ہو کے تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسروں کا استہزاء اڑانے کا ایک سبب بندے کا تکبر ہوتا ہے، وہ خاندانی تکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ قوم، ذات، قبیلے، برادری، علاقے، زبان، نسل، شہرت، دولت، عزت، وجاہت، عہدہ، کسی وجہ سے بھی یہ تکبر اس کی طبیعت میں آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اس پہ پیش کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ یہ جو کبر ہے، تکبر ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری چادر ہے۔ کس کی چادر ہے؟ اللہ جبار، قہار، المتکبر۔ اللہ کہتا ہے یہ کبریائی میری چادر کا نام ہے۔ فَمَن يُنَازَعْنِي فِيهِ، جس نے میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کیا، یعنی وہ بھی متکبر بننے کی جس نے کوشش کی، جس نے سر تکبر کے بازار میں اٹھایا، اللہ فرماتا ہے کہ بس جس نے میری اس چادر کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کو چھیڑنے کی کوشش کی، سن لے میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا، عذبتہ، میرے عذاب کی گرفت اس پر فوراً آ جائے گی، وہ میرے عذاب کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اب بتائیے جی، تکبر کسی بندے کو جچتا ہے؟ یہ تکبر ڈائریکٹ اللہ سے لڑنا ہے، بندے سے نہیں لڑنا۔ دوجے بندے کو لو اپنے آپ کو چنگا سمجھ دیا، ہاتھ کتنے جا پایا، اور اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ کبریائی ہے تو ذرا اس سے مقابلہ کر کے پھر دیکھیں۔ تو یاد رکھیں دوستان محترم، یہ بڑا گہرا مرض ہے، اور آج بہت سی طبیعتوں میں، بہت سے بچوں میں بچپن سے والدین کی کچھ گھریلو خرابیوں اور کچھ غلط تربیت کی وجہ سے، کچھ سیاسی عناصر کی وجہ سے، کچھ بظاہر مذہبی عناصر کی وجہ سے بھی، اور کچھ خاندانی عناصر کی وجہ سے بھی۔ حباب گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ تکبر یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، اور اکثر احباب کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور انسان ماری وہاں کھاتا ہے جہاں بیماری اندر آ گئی، مگر اسے معلوم ہی نہیں کہ مجھے اندر کینسر ہو چکا ہے، اور وہ کینسر جب ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کے بچاؤ کی صورت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ تک انسان کی مذاق اڑانے کی، وہ اس کی طبیعت کا تکبر ہوا کرتا ہے، اور دوسری وجہ یاد رکھیے، کسی دوسرے کے مذاق اڑانے کا جو سبب بنتا ہے وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر اور چھوٹا سمجھنا ہے، دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جاننا ہے کہ جی انہاں دا ساڈا کی مقابلہ ہے، وہ کس کے ساتھ ہمیں ملا رہے ہیں جی۔ آپ نے یہ جملے اکثر لوگوں سے سنے ہوں گے، ہمارا ان کا کیا موازنہ ہے۔ دینی طور پر بھی باتیں ہوتی ہیں ایسی، بڑی اہم توجہ طلب دینی اب آپ کے لیے یہ بات
کہ دینی طور پہ بھی کہتے ہیں ساڑھے مقابلے تک کیڑا جمعہ جی. سیاسی طور پر تو خیر عام ہے یہ بات. اور پھر پہاڑ کی خوبصورت وادیوں میں رہنے والے کیونکہ باقی زمین پہ رہنے والے سے ذرا اونچے ہوتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے تکبر کے باب میں کہ ایک بندہ پہاڑ پہ کھڑا ہو، زمین پہ کھڑا ہو، پہاڑ پہ چھوٹے قد والا بھی کھڑا ہو تو وہ اپنے آپ کو اونچا ہی سمجھتا ہے. تو میں اس حوالے سے بھی آپ کو امام نووی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اونچائی پر رہنے سے بھی بعض طبیعتیں تھوڑی اونچی ہو جاتی ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو زیادہ اس پہ توجہ دینی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ پہلی بنیادی چیز قرآن مجید نے ہمیں ڈکٹیٹ کروائی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے. اور دوسری طرف اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا لے تو پھر یاد رکھنا اپنی طبیعتوں میں حلم لانا ہے. پھر یہ نہیں کہ الجھ پڑیں، اگلے کا گریباں پکڑ لیں. اب کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کی بات کرتے ہیں، عرفاء کی بات کرتے ہیں، تو مزاج صوفی بھی تو اپنی طبیعت میں ہونا چاہیے نا. اور صوفیاء کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک بزرگ حضرت ذوالنون مصری یا حضرت ابراہیم ادھم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے حلقہ ارادت میں مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک متکبر شخص راستے میں آ گیا. اہل اللہ کے کچھ لوگوں کو نا خدا واسطے کا بیر بھی ہوتا ہے اللہ والوں سے. ایسا ایک شخص راستے میں آ گیا اور ان مریدوں شاگردوں کی موجودگی میں حضرت ذوالنون مصری کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ شخص تو کتے سے بھی بدتر لگتا ہے. جملہ دیکھیے. اب حضرت نے جیسے وہ بات سنی انسنی کر دی، توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف اور آگے چل پڑے. اب آپ کو پتا جو مرید ہوتے ہیں وہ بعض شعلہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. ایک مرید قریب، اس نے کہا حضرت انہیں ایڈی وڈی گالی دیتی اور آپ نے سنا ہی نہیں. لگتا ہے آپ نے سنا نہیں ہے، میں دوہرا دیتا ہوں. آپ نے کہا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سن لیا ہے. تو حضور اس کو جواب دینا بنتا تھا. اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تھے مجھے اجازت دے دیتے، میں ابھی مناظرہ کر لیتا اس سے، دو چار گالیاں میں بھی اس کو نکال لیتا. تو اب دیکھیے ہمارے عرفاء نے اپنے مزاج آگے اپنے ارادت مندوں میں اور اپنے ماننے والوں میں کیسے انڈیوس کیے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ یار جواب تو دیتے ضرور دیتے، لیکن اگر وہ بات غلط کرتا تو پھر جواب دیتے. انہوں نے کہا ابھی بھی بات غلط نہیں ہے حضور. فرمایا ابھی ابہام والی بات ہے، اس لیے کہ ذوالنون مصری کے پاس ابھی کوئی سند نہیں آئی کہ قیامت کو دربار خداوندی میں ذوالنون کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، جنت کا پروانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی ٹھکانہ نہیں جانتا. اور مجھے محشر میں حساب کتاب سے گزرنا ہے، اور کتے سے قیامت کو کسی کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. ارے وہ تو حساب کتاب سے مبرہ ہے، تو جو حساب سے مبرہ ہے اس نے جہنم میں جانا نہیں ہے، اور میں نے حساب دینا ہے. اور حساب دینے والا اگر فیل ہو گیا تو جہنم میں چلا جائے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ کتے سے بدتر ہے، وہ کتے سے بدتر ہے. ہائے ہائے 10 دکان ہے جی سانو ذرا بنی دلال ہمارا. فرمایا ابھی میرے پاس سند نہیں آئی، اگر میرے پاس یہ پروانہ ہوتا جنت کا پھر میں جواب دیتا، مگر کیونکہ یہ پروانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا جانے اس کی بات سچ ہو جائے. اس لیے فرمایا طبیعتوں میں حلم لاؤ، جذبات کا شکار نہ ہو. ان فیصلوں کو قیامت پہ رب کی بارگاہ میں چھوڑ دو. ہو سکتا ہے اس شخص کے اس لہجے اور اس دل آزاری سے تم صبر کر جاؤ، تم عاجز بن جاؤ، اور جواب اپنی طرف سے دینے کی بجائے رب پر چھوڑ دو. اللہ اس بندے کی سخت کلامی کے صدقے قیامت کو تم گنہگار بھی ہو، اور شاید اسی سبب سے گنہگار کو اٹھا کے جنت کا پروانہ دے دے. اتنا کام اگر ہم کر لیں تو جھگڑے کافی سارے ختم نہیں ہو جاتے؟ گریبانوں تک جو آج ہاتھ جا رہے ہیں یہ معاملے ختم ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات احباب گرامی
بڑی امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ ضرور اس پہ غور کریں گے، دوسروں کا استہزاء نہ اڑائیں۔ ہاتھ جوڑ کے تو مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، خاندانی لوگ بھی، سارے ہی خاندانی ہو، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بندہ مذاق اڑاتا ہے، طبیعت پہ بو جاتا ہے، تو معاملہ اللہ کی حضور چھوڑ دیں، انتقام کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تھوڑی طبیعتوں میں بھی رحمت لائیں، تو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور پھر یاد رکھنا، مذاق اکثر غریب کا اڑایا جاتا ہے۔ کس کا؟ غریب اور کمزور، جسمانی کمزور کا بھی مذاق اڑتا ہے اور مالی کمزور کا بھی مذاق اڑتا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بندہ جسمانی طور پہ کمزور ہو اس کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور جو مالی طور پر کمزور ہو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، کمزور لوگوں کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی دل جوئی دنیا میں لوگوں کوئی کرنے والا نہ ہو، ان کی دل جوئی محبوب خدا کیا کرتے ہیں۔ وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان جاری کیا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی صحیح تربیت کی، پھر ان کی شادی کی، سسرال تک پہنچا دیا، تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضور کی مجلس میں وہ خواتین بڑی خوش ہو گئیں جن کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن جن کی 2 تھیں وہ اداس ہو گئیں۔ اب دل جوئی کرنے والے میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اس نے ان کی صحیح تربیت کی اور ان کی شادی کی، اس نے 3 کے برابر محنت 2 پر کی، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اب 2 والیاں بھی خوش ہو گئیں۔ اب جن کے دامن میں ایک ہی بیٹی تھی ان کی طبیعتوں پہ وہ جا کے، حضور ہم کدھر جائیں گے؟ میرے کریم لجپال آقا نے جب ان کی دل کی کیفیت دیکھی، آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے 1 بیٹی دی اور اس نے اس 1 پر وہی محنت 3 والی 1 پر کی اور اس پہ صحیح تربیت کر کے اس کو سسرال تک پہنچایا، فرمایا میں مصطفیٰ اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب مجلس رسول میں بیٹھی صحابیات خوشی سے باغ باغ ہو گئیں، مگر آقا کی نظر اٹھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرہ مغموم تھا۔ حضور میرے دامن میں تو 1 بھی نہیں ہے، تو آؤ میرے کریم دل جوئی کرنے والے آقا کی لوگوں دل جوئی کا کمال دیکھیے۔ آقا حضور نے پلٹ کے ارشاد فرمایا یہ تو ان کے لیے بشارتیں تھیں کہ جن کے دامن میں اللہ نے بیٹی کی رحمت رکھی ہے۔ فرمایا سنو وہ خواتین قیامت تک حضور کی امت میں سن لے کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی بیٹی بھی نہ دی ہوئی اور بیٹی اس کے لیے جنت جانے کا سبب نہ بن سکے، تو فرمایا بغیر بیٹیوں والوں تمہارے لیے میں محمد خود ہی کافی ہوئی۔ فرمایا جن کے دامن میں کوئی نہیں گھبرائیں وہ بھی نہیں، ان کے لیے میں محمد جو ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کی میرے آقا دل جوئی کرتے ہیں، تو کیونکہ حضور جانتے تھے کہ غریب کمزور جسمانی مالی دنیا اس کا مذاق اڑائے گی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کمزوروں لوگوں کا مذاق سن کے پریشان نہ ہونا۔ میرے کریم نے فرمایا قیامت میں میدان محشر میں غریب کمزور لوگ امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں کسی تقریب میں جانا ہو تو امیر آگے آگے ہوتے ہیں، غریب کو کہتے ہیں پیچھے رہے، اچھے اگے نہ آنا تھے حضرت صاحب بیٹھ گئے، بڑی معذرت سے۔ یہی ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، کوئی غریب ہو جسمانی کمزور اور مالی کمزور، کپڑے ذرا پھٹے پرانے ہیں، چہرے ذرا بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں جی۔ مگر حضور نے غریبوں کو خوشخبری سنائی، فرمایا قیامت کو غریبوں ناداروں کمزوروں تم امیروں سے 70 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے کہ غریب کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں نا، ایک اوپر اوڑھ لیتا ہے ایک نیچے بچھا کے سو جاتا ہے، تو حساب کتاب بڑا آسان ہوگا نا جی، فٹافٹ فارغ۔ اس لیے دوستان محترم کبھی کسی کمزور کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین میں سے کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، مردوں عورتوں کو ایک ہی آیت میں اقیموا الصلاۃ،
زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکوٰۃ، حج کا حکم ایک ہی آیت میں، روزے کا حکم ایک ہی آیت میں، مگر جب مذاق کا معاملہ آیا نا اس سے بچنے کا، روکنے کا، تو مردوں کو الگ حکم دیا، حالانکہ اس حکم میں عورتیں داخل تھیں، اللہ الگ سے عورتوں کا ذکر نہ بھی کرتا تب بھی وہ شامل تھیں، مگر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ خواتین کا ذکر الگ کیا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا عورتیں مذاق دوسری عورتوں کا نہ اڑائیں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ درجے میں اللہ کے ہاں ان سے بہتر ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس الگ فرمان سے تین بڑے خاص نکات ملتے ہیں۔ پہلا نکتہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا ذکر الگ نہ کرتا تو خواتین کہتی ہیں بھئی مردو تسی تو ذرا بچ کے رہنا، ساڑی خیر سان تو اللہ نے کیا ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں یہ خصلت زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ عورتیں جب بیٹھتی ہیں اے فلانی نے تک کہتے کپڑے ویکھیں، وہ کپڑوں جوتوں میں بھی مذاق کر رہی ہوتی ہیں، وہ سرخی پاؤڈر پہ بھی مذاق کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ یہ فطرت زیادہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے اللہ نے الگ ذکر کیا۔ مگر ایک بڑا خاص نقطہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں اور جوان نسل اس کو غور سے سنیں۔ اللہ نے کہا مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب کوئی یہ نقطہ نکال سکتا ہے اللہ نے مرد کو منع کیا مرد سے مذاق نہ کرے، اللہ نے عورت کو منع کیا عورت سے مذاق نہ کرے، اس سے مطلب یہ نکلا کہ مرد عورت کے ساتھ مذاق کر لے عورت مرد سے کر لے، یہ تو منع کیا ہی نہیں ہے۔ یہ نقطہ توجہ طلب ہے کہ آیت میں یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، تو جوان دے خوش ہون گے، وہ کہیں گے لو جی موجاں ہو گئی ہیں۔ یہ تو نہیں منع کیا کہ منع مرد کو مرد سے کیا عورت کو عورت سے کیا۔ سن لیجئے بڑی توجہ سے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، عورتوں کے لیے الگ حکم آ گیا، مردوں کے لیے الگ حکم آ گیا، اور دین اسلام نے ڈائمینشن دے دی، اور اسلام کی دی ہوئی ثقافت، اسلام کا دیا ہوا تہوار منانے کا طریقہ، محافل کرنے کا طریقہ، اپنے فنکشنز کرنے کا طریقہ اور گیدرنگ کا پورا سلیقہ اس آیت کے اندر بتا دیا۔ فرمایا سنو، اگر مرد اور عورت کا جوائنٹ وینچر اسلام میں ہوتا، مرد اور عورتوں کی مکس گیدرنگ اسلام میں اس کی اجازت ہوتی، تو اللہ پھر عورتوں کو مردوں کا مردوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے بھی منع کرتا۔ ارے اللہ نے یہ حکم نہ دے کر بتا دیا اسلام میں مکس گیدرنگ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مکس گیدرنگ کی بھئی یہ نوبت تو تب آئے گی نا جب یہ گیدرنگ ہوگی، تو یاد رکھیے یہ جو آج ہمارے شادی بیاہ اور دیگر فنکشن مکس گیدرنگ، دین اسلام میں اس کی اجازت اور قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ پہلا حکم قرآن مجید کا میں نے بتایا جی۔ عزیزان محترم اگلا حکم سنیے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کا کو تانا مت دو، اس کے عیب نہ تلاش کرو۔ بھائی میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میں نے کہا کہ ہماری معاشرتی زندگی پر آج خطابات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھئی نماز روزہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ لوگوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے، گھر میں بھی کچھ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہ وہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں جن سے آج ہماری طبیعت مانوس نہیں ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ لومز عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شخص کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اعمال میں کوئی عیب تلاش کرنا، پھر اس عیب کو تانا بنا کر پیش کرنا۔ اب مجھے بتائیں کسی شخص کو تانا اچھا لگتا ہے جی؟ بولیے جی، طبیعت مانتی ہے؟ نہیں نہ مانتی۔ اللہ نے قرآن میں اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا،
اور پھر قرآن مجید کی دوسرا اللہ پاک نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل کی، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا برباد ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے وہ لوگ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، جو عیب جوئی بھی کرتے ہیں، جو عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ عیب تلاش کرتے بھی ہیں اور عیب بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دو الگ الگ گناہ ہیں، ایک کسی کا عیب تلاش کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ، دوسرا کسی کا عیب دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا اللہ نہ تمہیں دوسرے مسلمان کا عیب تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے، اللہ نہ کوئی عیب دوسرے کو بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا پھر تمہارا انجام قرآن مجید نے یہاں بھی بتا دیا، تانا دینے والے سن لیں، ان کا انجام بھی اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم میں۔ لوگوں بڑی معذرت کے ساتھ آج روئے زمین پر چراغ جلا کر اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کو چھوڑ کے آپ وہ شخص ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے جس کی طبیعت اور مزاج ایسا ہو جو کہے مجھے تو کسی میں عیب نظر ہی نہیں آتا۔ بولیے جی، ایسی طبیعتیں ملتی ہیں؟ آپ کسی شخص کے ساتھ سٹنگ کر لیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھیں، اس میں آپ کو 98% وقت لوگوں کے عیب تلاش کرنے اور عیب بیان کرنے میں ملیں گے۔ یہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں اور کوئی روکنے والا دوستو نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے۔ علماء، خطبہ، فضلاء، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی مجالس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، مگر ان کو جرت نہیں کہ لوگوں کو روکیں۔ اور کئی تو خود اپنی مجالس میں عیب گن گن کے دوسروں کے خود بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پیر صاحب دعا کرو، بچے بات نہیں مانتے، بچیاں بگڑ گئی ہیں، نوجوان بگڑ گئے ہیں، نسلیں بگڑ گئی ہیں۔ ارے میرے دوست، میرے بھائی، تو توجہ کر کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے اوپر دین اسلام کے دشمن مسلط ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تیرے سجدے آج عرش الہی کو ہلا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تیری دعاؤں کی زاریاں آج اللہ کی حضوری میں اس رحمت خداوندی کو تیرے گھر میں کیوں نہیں نازل کر رہی؟ ارے دوست، وجہ فقط اتنی ہے کہ تو ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے دوسرے کو عزت دینے کا کہا تھا، دوسرے کی عزت بڑھانے کا حکم دیا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سین حرم میں کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، مگر میں محمد کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کا مقام بڑھ کر ہے۔ عزیزان گرامی، آخری بات صرف عرض کر رہا ہوں، فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب نہ دیا کرو، ہائے ہائے ہائے، برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ دوستو، اللہ کا قرآن آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ کسی کو اس کا نام بگاڑ کے مت بلاؤ، کسی کو کوئی ایسا نام نہ دو جو نام سن کے بندے کو اچھا نہ لگے۔ بھئی ہمارے ہاں دیکھیے نا، ایک بندہ ذرا سا کوئی اس کی ٹانگ میں فرق آ گیا، انسان پورا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، ہم اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ویکھو جی لنگڑا آ رہے ہیں۔ ایک بندے کی آنکھیں دیکھتی صحیح ہیں مگر تھوڑا سا ان کے ڈیلے گھومنے میں فرق ہے، کہتے ہیں جی بھینگا آ رہا ہے۔ کسی کو بھینگا، کسی کو لولا، کسی کو لنگڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، خدا جانے کیا کیا نام دے رہے ہیں۔
اے مسلمان کیا منہ لے کر دربار رسالت میں اور دربار خداوندی میں جائے گا؟ اللہ کے قرآن نے کہا کہ اگر تو نے کسی کو کوئی غلط نام سے پکارا، کوئی غلط نام دیا تو سن، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس سے زیادہ بری شے تیری زندگی میں کوئی نہیں آئے گی۔ ایمان کے بعد اللہ کریم کی ذات لوگوں جس چیز کو سب سے برا کہہ رہی ہے وہ کسی دوسرے کا نام بگاڑنا ہے، اور ہماری طبیعتیں خدا جانتا ہے۔ آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے ہاں کسی کا نام عبد الرحمن ہو، کہتے ہیں رحمانہ آندہ بھی، یہ کیا ہے؟ کتنا خوبصورت نام تھا، بگاڑ کے کیا حشر کر دیا۔ آؤ دوستان محترم، اللہ کی ذات نے بتایا کہ اگر زندگی گزر گئی اور توبہ کیے بغیر چلے گئے، فَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو فرمایا قیامت کو حاجی صاحب آپ بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قاری صاحب آپ بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بڑی خاندانی وجاہت والے آدمی تجھے بھی اللہ ظالموں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ آؤ لوگو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہمیں یہ معاشرتی اقدار پہچاننے کی، دوسروں کے ٹھٹھا مذاق سے بچنے کی، تمسخر بازی سے بچنے کی، دوسروں کے برے القاب اور ناموں سے بچنے کی، اور دوسرے انسانوں کو اور مسلمانوں کو تانا دینے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔